طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ امام اگر نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ پیچھے سے اتنی صلاحیت رکھیں کہ امام اگر بھول جائیں تو مقتدی کو اتنی طاقت ہو، مقتدی اتنا جانکار ہو کہ انہیں بتا سکے کہ ہاں امام آپ نے فلاں جگہ پہ غلطی کر دی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علماء ہی سیکھیں، نہیں، آپ کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز بتاؤں، اس مثال کو غور سے سنیے۔ ایک جگہ پہ نماز ہو رہی تھی اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کرتے کرتے جب آخر میں گئے تو امام صاحب نے چوک سے کیا پڑھا؟ وَلَا الضَّالُّونَ، وَلَا الضَّالِّينَ نہیں پڑھا۔ دھیان سے سنیے، جب امام صاحب وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں تو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ امام صاحب نے چوک سے وَلَا الضَّالُّونَ پڑھا تو مقتدی نے بھی پیچھے سے آواز لگائی کہ آمون۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ تو میرے بھائیوں، صرف ایسا نہیں کہ امام ہی سیکھے، مولوی ہی سیکھے، آپ کو بھی ضروری ہے۔ ہم اور آپ بہت سارے ایسے مسئلہ ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن ہم اور آپ اس کو سیکھنے کی اچھی طریقے سے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا صحیح طریقے سے ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے گھر میں داخل ہوا، ان کا نام ابو درداء ہے، ان کے گھر میں داخل ہوا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آواز تمہارے کانوں پر پہنچ رہی ہے تو تمہارے لیے بھی یہ واقعہ نصیحت کے لیے ہے۔ بہت جلد میں بول کے ختم کر رہا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے گھر گئے، یعنی اپنے دوست کے گھر گئے، اور جیسے اس کے گھر میں گئے، بڑا سخی آدمی تھا، صوفی صاحب انسان تھا، صرف عبادت، صرف نماز روزہ اور کچھ نہیں۔ گھر میں مہمان آئے اس کی فکر نہیں، بال بچوں کسی کے فکر نہیں، بیوی کی بھی فکر نہیں، صرف نماز اور روزے میں لگا ہوا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے اور دیکھا کہ ابو درداء گھر میں نہیں ہے۔ ان کی بیوی کو دیکھا کہ گھر میں موجود ہے، فراء ام الدرداء، ان کی بیوی ام الدرداء کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ متبذلۃ بکھرے ہوئے ہیں، سروں میں کنگھیاں نہیں کیے ہیں، بال میں کبھی کنگھیاں نہیں کیے ہیں، تیل لگائے ہوئے نہیں ہیں، ایسے بال بکھرا پڑا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس حال میں وہ پڑی ہوئی ہے گھر میں۔ سلمان فارسی نے دیکھا کہ یار یہ کب سے بالوں میں کنگھیاں نہیں کیے ہوئے ہیں، سروں میں کبھی تیل نہیں لگائے ہیں۔ آج کل کی عورت تو بہت کچھ استعمال کر رہی ہے، اس زمانے میں جو کچھ چل رہا تھا تیل وغیرہ، یہ کچھ نہیں کیا ہوا ہے، میک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیے ہوئے۔ اس نے ڈائریکٹ دیکھا اور کہا اس حال کا ما شانو کی، تمہارا حال ایسا کیوں ہے، تم ایسا کیوں پڑے ہو؟ حدیث کے الفاظ ہے متبذلۃ، ویسا ہے گویا کہ سروں میں تیل نہیں ہے، کبھی کنگھیاں نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آئے نوجوانوں، جواب سنیے۔ اس عورت نے کہا فلیس لہ حاجۃ، تمہارے بھائی کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے بھائی کو تو صرف اللہ سے مطلب ہے، تمہارے بھائی کو تو صرف نماز سے مطلب ہے، تمہارے بھائی کو تو صرف روزے سے مطلب ہے، مجھ سے اس کے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں کہاں رہتی ہوں، نہ مجھے کھانے کی فکر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کبھی کھانا دیتا ہے، نہ کپڑا دیتا ہے، صرف اللہ اللہ کرتا ہے، نماز کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، کوئی اگر انسان آپ کے محلے میں ایسا ہے تو ان سے بھی یہ میری اپیل ہے اور میں یہ نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اور آگے کا الفاظ سنیے، پورا مکمل سنیے، میں آپ کو تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس عورت نے یہ جواب دیا تو سلمان ہکا بکا رہ گئے کہ کیا بات ہے کہ تمہارے شوہر کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف نماز سے مطلب ہے۔ اب سنیے، اسلام کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف نماز روزہ، بیوی مطلب سے، بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں، آئیے سنیے اس واقعے سے اسلام کیا کہتا ہے۔ میرے بھائی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ بیٹھے رہے، اتنے میں ابو درداء آئے، کھانا پیش کیا گیا، فصنع لہ طعاما، کھانا پیش کیا گیا، کہا گیا کل، کھاؤ۔ انہوں نے جواب دیا انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں کھا نہیں سکتا ہوں۔ میرے بھائیو، روزہ افطاری کیا، رات کا وقت آیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ
حال میں انتظار کر رہے تھے کہ یہ اپنی بیوی سے ملیں گے، اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، لیکن وہ جا نہیں رہا ہے۔ رات کے وقت بھی نماز کی فکر رہتی ہے۔ رات کی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد تہجد کا وقت آتا ہے، جاگ جاتا ہے اور اپنے دوست سلمان سے کہتا ہے کہ چلیے نماز پڑھنے۔ وہ دوست کہتا ہے کہ دوست یہ وقت تہجد کا نہیں ہے، آپ جائیے۔ ان کا اشارہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیے۔ میرے بھائیوں، جب صبح فجر کی نماز دونوں نے ادا کی، فصلیا، دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا نصیحت کرتے ہیں یہ دیکھیے۔ سلمان نے نصیحت کی، کیا اے ابو درداء سنیے، ان لبدنک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہارے بدن کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ تمہیں اپنے آنکھ کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ تم یہ صرف سوچو گے کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا، رات بھر تہجد پڑھتا رہوں گا، تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھوں کو تکلیف دیتا رہوں گا اور نماز ادا کروں گا۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری پڑوسی کا بھی، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے تو آپ کو مہمان کی بھی خدمت کرنی ہے، آپ کو مہمان کی بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں ہے، ہم تہجد میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، ہم ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ اللہ میں لگے ہوئے، نبی نبی میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، مہمان اگر آیا ہے، مہمان کی آپ کو عزت کرنی ہے۔ انہوں نے یہ سارا بیان فرمایا اور لاسٹ میں کہا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے ہو، زندگی بھر نماز پڑھو، پوری رات نماز ادا کرتے رہو اور بیوی کا فکر نہیں، بچوں کی کوئی فکر نہیں، تلاشی نہیں، اس کا بھی حساب لگے گا۔ ان تمام چیزوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تب دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے نماز ادا کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، پورا ماجرا سنایا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے۔ ضروری ہے صرف ایسا نہیں کہ آپ پوری رات نماز میں لگے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں۔ میرے بھائیو، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایسا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کیجئے۔ اسلام میں ایسا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کیجئے۔ بیوی سے پوچھئے بیوی آج کیا ضرورت ہے، آج تمہیں کیا چیز کھانے کا اچھا ہے، آج تمہیں کیا چیز کھانے کا جی کرتا ہے۔ آپ کہ یہ ضروری ہے، آپ کے اوپر حق ہے، یہ جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا، فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم صرف 3 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ رکھو گے تو تمہیں 10 دن کا ثواب مل جائے گا، اور 10 دن کا ثواب ملے گا۔ مہینہ میں 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اور مجھے اجازت دیجئے، میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، چلو ایک کام کرو، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناگا کرو، ایسا کرو، صوم داؤدی پر عمل کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ زندگی بھر روزہ رکھو اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو۔ ایسی بات اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنے پر اسلام آپ کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام نے جس طرح طور و طریقہ سکھلایا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نے محمد کو رسول کو نمونہ کے لیے، ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا، کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا، باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے، 4 اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے، لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں، صورتیں الگ ہو سکتے ہیں، زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ اگر تم 2 شادی کرتے ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے، اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں دن میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں دن میں ایسا عمل، رات میں ایسا عمل، انہوں نے کہا
تکالوہا بہت کم سمجھا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہاں ہم کہاں، قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بس اتنا ہی عمل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، صرف عبادت صرف عبادت صرف عبادت۔ تو اللہ کے رسول آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی، انتم قلتم الذین کذا و کذا، تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن سنو ولکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج میں نکاح بھی کرتا ہوں، وارقد میں سوتا بھی، واصلی اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے، لیکن ہم اور آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ۔ آئے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتے، امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا۔ 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارمان جاگا، دل میں خواہش جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، تقویٰ پیدا ہوا، اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ میں زندگی بھر لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر چھری چلاتا رہا، ہنسوے چلاتا رہا، لوگوں کے گردن پر پستول وغیرہ سے لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر وار کرتا رہا، اٹیک کرتا رہا، حملہ کرتا رہا۔ اے اللہ میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایمان کی مٹھاس زیادہ ہونی چاہیے۔ اس جستجو میں نکلتے کہ راستے میں کوئی عالم مل جائے، یہ بڑا سا مجمع کہاں مل جائے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ان علماء میں سے فتویٰ پوچھ لیں گے، مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنے آدمی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں، اللہ اپنے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس جستجو میں نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں بتاؤ کہیں ایسا عالم ہو جو ہمیں ان تمام مشکلات کا حل بتائیں گے، اور ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کے بدولت ہمیں کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت اور جہنم دونوں میں سے کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت مل سکتی یا نہیں، اس چیز کی جستجو میں نکلتا ہے۔ بہت دن کے بعد ایمان جاگا، پیدا ہوا، وہ آگے گئے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، صوفی صاحب ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، صوفی صاحب ہے، وہاں جائیے۔ وہ عالم نہیں تھا، بڑا عالم نہیں تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر زیادہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور آپ ڈاکٹری لائن میں اتر جائیں گے تو آپ مریضوں کے لیے کیا بنیں گے؟ رحمت بنیں گے کہ زحمت؟ اور کوئی اگر مفتی وہ جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کسی کو غلط مسئلہ بتائیں گے تو ایمان خطرے میں جائے گا کہ اچھے میں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو میرے بھائیوں راہب کا جب پتہ بتایا، وہ شخص گئے اس کے پاس اور کہا کہ صاحب میں نے 99 انسان کو قتل کر دیا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں، کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ اتنے لوگوں کا قاتل، اتنے لوگوں کا قتل کرنے والا انسان یہاں آیا، نہیں تجھے کوئی یہاں تیرا راستہ نہیں ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار جب مجھے جنت ملے گی ہی نہیں تو تم بھی اس دنیا میں بچ کے کیا کرو گے؟ تلوار نکالی اور اس کو ہی مار دیا۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ آپ جب جو چیز جان لیں اسی چیز کا فتویٰ دیں، ورنہ فتویٰ مت دیجیے، ورنہ وہی حال ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب مولویوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دی جانے لگے گی، دوسروں سے فتویٰ پوچھے جانے لگیں گے، تو میرے بھائی اور وہ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں وہ انسان پھر دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا بتاؤ میں نے 100 انسان کو قتل کر دیا ہے، 100 انسان کو مار دیا ہے، کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں؟ کوئی ایسا عالم بتاؤ اس کے پاس میں چلوں۔ اس نے بتایا جاؤ چاپی میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے علماء کی شرکت ہے، بڑے بڑے علماء شامل ہیں، بہت مشہور و مایہ ناز خطیب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت اچھے اچھے عالم آئے ہیں،
हैं, वहाँ जाइए, मसला पूछिए। वह इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जस्तजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहाँ जाकर फतवा पूछ लूँगा। मेरे भाइयों, लोगों ने एक आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया। वो इंसान चला जाता है, जाने के बाद आधा रास्ता तय करता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, रास्ते ही में मौत आ जाती है। आए लोगों, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी नेकियां कहाँ चली जाती है, हमारा गुनाह मिटने वाला नहीं है, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ करेगा या नहीं। सुनिए मेरे भाइयों, वो इंसान इस राह में और इस नीयत के साथ इस जुस्तजू से निकलते हैं कि अच्छा आलिम मिल जाए, हम वहाँ दीन की बातें सीख कर ईमान ले आए, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें और ईमान वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आधा रास्ता ही तय किया था, आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, कटिहार ही पहुंच पाया था, रास्ते में मलकुल मौत उनके पास आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, जब मौत हो जाती है, जो इंसान की दुनिया में जब मौत हो जाती है, दो तरह का फरिश्ता आता है। अगर नेक हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अगर गुनहगार हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अजाब का फरिश्ता उनके पास आएगा। अजाब का फरिश्ता भी उस जगह पे आया और रहमत का फरिश्ता भी आया, जन्नत का फरिश्ता भी आया और जहन्नम का भी फरिश्ता आया। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि मैं इसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, मैं इन्हें इल्लीन में दाखिल करूंगा। जहन्नम का फरिश्ता, अजाब का फरिश्ता कह रहा कि नहीं, इन्होंने दुनिया में 100 इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को कत्ल करवाया था, 100 इंसानों को कत्ल किया था, आज ये कैसे जन्नत जा सकता है। तो मेरे भाइयों, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया और उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बतला दिया, देखो इस रास्ते को मापा जाए, कटिहार और पूर्णिया के बीच में ये तय होने वाले रास्ता को मापा जाए। अगर नेकियों की तरफ, उन उलमा की तरफ बढ़ने वाले रास्ता अगर ज्यादा ही क्रॉस किया होगा, उलमा की तरफ ज्यादा ही गया होगा, उनका हालत ईमान में अगर मौत आई होगी, ज्यादा हालत ईमान में मौत आई होगी, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। अजाब का फरिश्ता ने, रहमत का फरिश्ता उनकी रूह को ले जाएगा। और अगर इधर ही ज्यादा करीब रह जाएंगे तो उन्हें अजाब का फरिश्ता लेकर जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें हमें और आपको ये बतला रहे हैं कि हम और आप कितने तकवा और तहज्जुद गुजार हैं। हम हैं लेकिन हम जानते नहीं कि कब करें। इसलिए इल्म सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। मेरे भाई, कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हम और आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना है, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत ज़रूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम है और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है उस तरह मेरे भाई इतना सा फर्क बतलाया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वो कुछ दिन वह सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे मामा शक्ल में, नाम नहीं लूंगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोगों को अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहाँ तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेंगे कि खड़े हो जाओ। अरे लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे जा रहा है, और लड़की अगर कहीं जा रही है तो जा रही है, और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमीनों ने क्या किया, क्या कहा जानते हैं कि चलो खड़ा खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए। स्कूल में, फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाएंगे, शायद उलमा इस चीज़ को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज़ लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नेचर है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटूर है, कोई नटूर है, कोई कुछ पढ़ रहा था।
जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों है, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। टीचर क्या कहती है जानते हैं? टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फुटोरों के क्या होगा। तुम्हारे भाइयों ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाक्य बता रहा हूँ गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाकया आज भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप पे जो एंकर है बहुत बहस करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिख दी थी कि एक इंसान को 4 पत्नियां होना जरूरी है। इसके ऊपर काफी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया 4 पत्नियां कैसी थी। एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने चारों बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर लाकर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं। कब मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, कुछ लोग होते ही है। कहाँ मानती हूँ। बीवी एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना, तुम भी मेरे साथ उस दुनिया में चलो। गोया कि गौतम बुद्ध का ईमान था इस बात पर कि उस दुनिया जाना है। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाने के लिए तैयार हो? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। आए मेरे शौहर, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए और हमारे लिए मंडला रही थी, ये मानती हो? तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, ये भी मानती हो? दुनिया में फला जगह से सामान खरीद कर लाकर मुझे देते थे, अपने माँ बाप को छुपा कर मुझे लाकर देते थे, माँ का दरवाजा क्रॉस करके मेरे कमरे में लाकर मुझे देते थे और मैं खुश हो जाती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। जाओ, तुम मर रहे हो, तुम जाओ मरो, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। उसने कहा, बीवी क्या मोहब्बत की यही मिसाल है? कहाँ ऐसी ही मिसाल है। दुनिया में इंसान, एक इंसान का उस वक्त तक कले है जब तक वो इंसान उसको कुछ देता रहता है और जब तक उसको कुछ मिलता रहता है। आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती और आप भी मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लिहाजा आप जाइए, मैं आपके साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और अपने करीब बिठाया और कहा, मोहतरमा देखो, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कहा कैसे? कहा तुम्हारी पहली बीवी ने क्या बताया? कहा वो कहा कि नहीं जाएगी। कहा तुम जाओगी? कहा हाँ मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाऊँ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी वही जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया, जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया। लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था, उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 60 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए, तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइन पे आया और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूँ। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था लेकिन तुमसे नफरत करता था। तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, ऐ मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था 4 पत्नियों से मुराद मेरे भाइयों। अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हूँ। 4 पत्नियों से मुराद गौतम बुद्ध का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है।
انسان جب مرتا ہے تو اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہے، اپنے پیر کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے، ہتھیلی کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بالوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے انگلیوں کی طرف دیکھتا ہے، انگلیوں کے پوروں کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اے ہاتھ، دنیا میں تمہارے ذریعے سے پیسہ کمایا کرتا تھا، دنیا میں تمہارے ذریعے سے لوگوں کو کبھی کبھی ناجائز تھپڑ بھی مارا کرتا تھا، آج میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے قبرستان کی طرف لوگ لے جائیں گے، تو کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ جواب دے دے گا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا، پیر جواب دے دے گا کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، ان بالوں کی طرف نظر دوڑا کے دیکھے گا، آئے بال، میں زندگی بھر تمہارے اوپر بالوں میں کنگھیاں کرتا رہا، سروں میں تیل لگایا کرتا رہا، فلا اسٹائل میں بالوں کو کٹنگ کر کے میں کٹوایا کرتا تھا، لیکن آج تم اس زمین پہ پڑے رہ جاؤ گے، مجھے اس دنیا میں جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ بال جواب دے دے گا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، جب تک میں تمہارے جسم میں لگا ہوا تھا تم دیکھ ریکھ کرتے تھے، لیکن آج تمہارے ساتھ جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا، 3.5 گز زمین میں مجھے رکھ دیا جائے گا، اسی میں ہم پڑے رہ جائیں گے، تمہاری روح کہاں کہاں بھٹکے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ہم ادھر زمین میں ہی پڑے رہ جائیں گے۔ وہ انسان تمنا کرے گا اور اپنے پیر کی طرف دیکھے گا، جسم کی طرف دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، کیا کوئی انسان اپنے جسم کے ساتھ اوپر کو جا سکا ہے؟ نہیں جا سکا ہے۔ گوتم بدھ کے اندر بھی یہ ایمانی جذبہ تھا، وہ انسان کا جسم ہے، ہر انسان کی 4 پتنیاں ہونی چاہیے، اس سے مطلب گوتم بدھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی پتنی سے مراد انسان کا بدن ہے، انسان کا جسم ہے، آپ کے ساتھ جانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے۔ دوسری پتنی انسان کا مال ہے، انسان کی دولت ہے، انسان کی پراپرٹی ہے۔ جب انسان مرتا ہے مال کی طرف دیکھتا ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہے، مکان کی طرف دیکھتا ہے، بلڈنگ کی طرف دیکھتا ہے۔ جو بلڈنگ اس مالک کے فیس کے بغیر، چہرے کے بغیر کھلتا بھی نہیں تھا، ان کا دروازہ لاک ہو جاتا تھا، ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس کے گھر میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس گھر کو چھوڑتے ہوئے الوداع کہہ جائیں گے اور کہیں گے آئے گھر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ گھر کا بھی وہی جواب ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زمین کا بھی وہی جواب ہے کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تیاریاں کر لیجئے، دنیا میں تمام سامان کو چھوڑ کر ہم اور آپ جا رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے۔ تیسری پتنی سے مراد انسان کے رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بہن ہے۔ باپ سے اتنی محبت ہے، باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو۔ ماں سے اتنی محبت ہے، بارش کے قطروں میں ماں بھیگتی ہوئی اپنے پروں کے نیچے، آنچل کے نیچے اپنی اولاد کو چھپائے رکھتی ہے میرے بھائیوں، لیکن وہی اولاد جب مرنے کے قریب آئے، جب مر جائیں گے، ماں مر جائیں گی، آپ مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ قبرستان تک جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تیسری پتنی نے کہا تھا کہ میں شمشان گھاٹ تک تو جا سکتی ہوں، اس کے علاوہ نہیں جا سکتی ہوں۔ اور چوتھی پتنی سے مراد انسان کا اعمال ہے میرے بھائیو، ٹوٹی پھوٹی اعمال، چاہے کچھ بھی کرو وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اعمال آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں علمی سلسلے میں تقریر کر رہا تھا، ایک ہی تقریر میں کر رہا ہوں، تو میرے بھائیو، 4 پتنیاں سے مراد یہاں گوتم بدھ کا یہ بتانا مقصود تھا۔ ویسے آج سب کوئی پریشان ہے، اسلام میں منع نہیں کیا 4 پتنی آپ بھی رکھیے، لیکن بیویوں سے سب پریشان رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ایک سال بہت بے تحاشا بارش ہوئی، مجمع سے آواز آئی کہ اس سال بے تحاشا بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، ایک ملا اٹھ کر کھڑے ہو کے کہہ دیے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس دفعہ باہر نکل آئے گا۔ تو پھر ایک آدمی من ہی من میں ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری 3 پتنیاں زمین کے اندر وہ نہ نکل آئے۔ تو میرے بھائیوں، بیویوں سے سب کوئی پریشان رہتے ہیں، تو جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب کو حقوق برابر دینا ہے میرے بھائیوں، وہ چیز اسلام یہ آپ کو، ہمیں اور آپ کو سکھائے۔ تو علم کی فضیلت ہے کہ علم میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سیکھنا ضروری ہے، اور علم کے لیے ہمیں اور آپ کو پیسہ لٹانا ضروری ہے۔ ہم اور آپ جب تک پیسہ نہیں لٹائیں گے علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کو یاد کرو میرے بھائیوں، ایک شخص تھا جن کا نام ابو عبد الرحمن فروخ ہے ان کا نام میرے بھائیوں، جہاد کے میدان میں جاتا ہے۔ علمی تقریر میں آپ کو کروں گا،
آپ کے سامنے آپ سمجھ پائے یا نہ پائے، جہاد کے میدان میں جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بیوی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، آنے میں لیٹ ہو جائے، ایک کام کرو تمہیں میں 30,000 دینار دے کر جاتا ہوں، تم اسی سے خرچہ چلانا۔ پیٹ میں بچہ پل رہا تھا، کہا کہ اسی سے خرچہ چلانا، اپنا خرچہ بھی چلانا، پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی خرچہ چلانا۔ جہاد کے لیے جاتا ہے میرے بھائیوں، بیوی بچوں کو قربان کر کے، اور جانے کے بعد جہاد میں مصروف ہو جاتا ہے، اور 27 سال کے بعد گھر آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد جو پیٹ میں بچہ پل رہا تھا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ماں اس کی تربیت کرتی ہے، اور تربیت کرنے کے بعد ایک بہت بڑا عالم بنا دیتا ہے۔ آج آپ کے زینت اسٹیج میں جو علماء مشہور و معروف نظر آ رہے ہیں، یہ انہی ماؤں کا نتیجہ ہے، انہی ماؤں کا کرم ہے۔ اگر ماں نہ پڑھائے تو میرے بھائیوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں باپ نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اس چیز کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو ہے یا نہیں؟ مجھے اچھی طریقے سے ہے، کیونکہ بہت لوگوں نے بتایا اس چیز کا احساس۔ تو میرے بھائیوں ماں ہو کر میری بہنوں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو سنیے، 27 سال کے بعد اس کا شوہر گھر میں آیا، جیسے گھر میں پرویش کیا اس کا بچہ بڑا ہو چکا تھا، ان کا نام ربیہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بن چکے تھے، مسجد نبوی میں حلقہ لگا کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت اس کے حلقے میں اس کے درس میں بیٹھے رہتے تھے اور درس سنتے تھے۔ میرے بھائیوں جب آمنا سامنا ہوا، گھر کا دروازہ کھلا گیا تو کہا کہ میرے گھر میں اجنبی آدمی، باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو باپ نے بیٹا کو نہیں دیکھا، بیٹا نے باپ کو نہیں دیکھا، اجنبی آدمی۔ بیٹا کہا اے تو میرے گھر سے کیسے آیا؟ اجنبی آدمی۔ بیٹا کہہ رہا ہے مجھے پوچھ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، تو کہاں سے آیا ہے بتا۔ دونوں میں لڑائی ہونے کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں گاؤں میں آواز دی گئی، ان کی ماں باہر نکلی، ربیہ کی ماں باہر نکلی، دوڑتے ہوئے آئے اور شوہر کو دیکھ کر پہچان گئے اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ وہی تمہارا باپ ہے جو تم میرے پیٹ میں پل رہے تھے، اور تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر جہاد کے میدان میں چلا گیا تھا، اور آج 27 سال کے بعد آئے۔ تو میرے بھائیوں آ کر جائزہ لیا کہ بیوی 30,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، بتاؤ تم نے اس پیسے کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے میرے شوہر میں آپ کو حساب نہیں دے سکتی ہے، لیکن ایک کام ضرور کر سکتی ہوں، آپ مسجد نبوی میں جائیے، وہاں بیٹھے رہیے، آپ کو پتہ چل جائے گا میں اس پیسے کو زمین کے اندر دفنا دیا ہوں۔ میرے بھائیوں مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتا ہے، اور ربیہ ان کا بیٹا واعظ و نصیحت کرتا ہے، قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ آدمی سوچتا ہے یہ لڑکا کون ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، اچھا درس دیتے ہیں، وہ من ہی من میں سوچتا ہے یا اللہ کہیں یہ میرا بیٹا نہ ہو جائے، یا اللہ اگر میرا یہ بیٹا ہوتا کاش کہ میرا بیٹا ہوتا۔ میرے بھائیوں جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، بیٹے سے گلے ملایا کا بیٹا، جو میں خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب سچ نکلا ہے، اللہ نے وہ حقیقت میں کر دکھایا۔ جلدی سے گھر میں آیا اور بیوی کو کہا بیوی اللہ کی قسم تم نے 30,000 دینار ماں سیئت ہی تم نے برباد نہیں کیا ہے، تم نے اس کو صحیح راستے میں لگایا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان، علمی میدان، جو لڑکا آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے ہم اور آپ اس کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اسکولوں میں 500 روپیہ، ٹیوشن میں ہم 1000 روپیہ خوشی دے سکتے ہیں، لیکن ان بیچارہ مدارس میں ان ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں میں بیٹھ کر درس دینے والے علماء کی ہم عزت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی وہ علماء ہے، اگر آپ کے اندر باقی ہے تو اسلام باقی ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اور آپ کو علم کی قدر کرنی چاہیے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں آگے بولنا یہ چاہتا ہوں کہ علم ضروری ہے۔ علم کا آغاز آپ دیکھیے، جب کائنات کا آغاز ہوا علم سے ہوا۔ اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، پھر بھی اس کا آغاز علم سے ہوا، اور اس کائنات کا بھی جب آغاز ہوا تو علم سے ہوا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ میں اسی لیے آج علم کے موضوع پر آپ کے سامنے تقریر رکھا کہ ہم اور آپ علم سے کوسوں دور پیچھے چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے، خلوت نشینی آپ کو پسند آ گیا، جو اللہ تعالیٰ آپ کو خواب دکھاتا تھا وہ سچا ثابت ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول خلوت پسند کر لیے، اور آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ توشہ دے دو، کچھ ہمرا دے دو، پیسہ دے دو، سامان دے دو، کچھ سامان لے کر، کھانے کا سامان لے کر، خوراک لے کر آپ غار حرا جاتے تھے۔ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اچانک فجاءہ الملک، فرشتہ یا جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام آئے
اور آ کر آپ سے پہلی مرتبہ کہا کہ اقرا پڑھو، حالانکہ آپ کو کچھ نہیں جانتے تھے. آپ کا جواب ہی تھا ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے سینے سے زور سے دبایا، ایسا دبایا، پسلیاں ادھر ادھر. میرے بھائیوں، پتہ چلا تعلیم کے لیے کٹھنائی ضروری ہے، پریشانی ضروری ہے، مشقتیں ضروری ہے. بغیر مشقت کے، بغیر کٹھنائی کے ہم اور آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، مدارس میں اگر بچوں پر کوڑے لگائے جائیں، ہاں اگر دوسرے لوگ آپ کے بیٹے کو مارے تو آپ برداشت کر جائیں گے، لیکن بیچارہ مولوی اگر آپ کے بیٹوں کو مارے، آپ مقدمہ کریں گے، آپ پنچایتی کریں گے اور یہ جواب دیں گے کہ ان 2 کوڑیوں ملا کی کیا اوقات ہے. آپ یہ جواب دیں گے میرے بیٹے کو مارنے والا کون ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. آپ نے 3 بار یہی الفاظ دہرایا، ما انا بقاری، ما انا بقاری. میرے بھائیوں، 4تھی مرتبہ آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. میرے بھائیوں، اگر یہاں پر بھی کسی چیز سے وحی کا آغاز ہو رہا، وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، تو علم سے ہو رہا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں سکھلائے، انسان کو وہ چیزیں سکھلائے جو انسان جانتا نہیں تھا. میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو اس چیزوں سے پیدا کیا، پانی کی ان پھٹکی سے پیدا کیا میرے بھائیوں، جو یخرج من بین الصلب والترائب. میرے بھائیوں، انسان کی پیدائش کے لیے، انسان کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں علم سے آغاز کر رہا ہے، علم سے اس کی بنیاد کھڑا کر رہا ہے، علم سے اس کی آغاز کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں اور آپ دوڑتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ اس حال میں کہ کانپ رہے تھے، تھر تھرا رہے تھے. آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. فزملوہ، لوگوں نے کمبل اڑا دیا. میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سنایا اور کہا ایسی ایسی بات ہے. ڈرا ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دلائی، میری بہنوں، اگر آج کوئی مولوی ایسا کرے گا تو تم کہو گے جاؤ نا، جاؤ محمد کی بات سن کے جاؤ جلسہ میں نے کہا تھا کہ جلسہ میں مت جاؤ. تم گئے اور ٹھنڈی کی بیماری لے کے آ گئے. آج کل کی مائیں ہوتی تو یہ کہتی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، جو انسان دنیا میں کسی انسان کی برائی نہ کرتا ہو، جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہو، جو انسان بچوں پر شفقت برتتا ہو، جو انسان کسی کا کچھ کھاتا نہیں ہو، جو انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو، جو انسان کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، جن کی گواہی پر قریش والوں نے بھی گواہی دی، ما جربنا الا علیک صدقہ، قریش والوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. اے اللہ کے رسول، جب آپ اتنے سچے ہیں، آپ تو دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر یہ پہاڑ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، آپ کے اوپر یہ مصیبت کیسے آ سکتی ہے، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے. میرے بھائیو، خدیجہ نے تسلی دلائے، کہا کہ اللہ آپ کو ضرور کچھ بنائے گا، اللہ آپ کو نبوت عطا کرے گا. یہ کہہ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلے گئے. ان کا چچا زاد بھائی تھا، ان کے پاس لے کے گئے. آگے کا الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے گیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے، تمہارے بھتیجے نے ایسی بات کہی، ایسا ان کے سامنے پیش آیا. ورقہ بن نوفل سمجھ گئے، کیونکہ وہ انجیل وغیرہ کی شرح لکھا کرتے تھے جو سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، عبرانی زبان میں وہ لکھا کرتے تھے. میرے بھائیوں، انہوں نے ایک پیشین گوئی پڑھی تھی، پیشین گوئی کیا اور کہا اے محمد، اے میرے بھتیجے، آپ سب پڑھ لیا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے میرے بھتیجے، آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کبھی آیا تھا. آپ کے پاس وہی شخص آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دیگر انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا. اے محمد، اے میرے بھتیجے، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو اور آپ کو
ایسا کیا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھنا آئندہ اگر میں زندہ رہوں تو آپ کی جہاں تک ہو سکے مدد کروں گا، اور آئندہ دیکھنا آپ کی قوم آپ کو باہر نکالے گی، آپ کو ملک سے باہر نکالے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے فلاں، اے میرے چچا، کیا مجھے میری قوم ملک سے نکال دیں گے؟ کیا میری قوم مجھے بستی سے نکال دیں گے؟ کہاں آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیا جائے گا، اگر میں زندہ رہوں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں چاہے کوئی بھی پروان کو چڑھا ہے میرے بھائیوں، ان کو ہر دم پیچھے گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں ایسے ایسے حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر، مولویوں کے اوپر، عالموں کے اوپر کیسے کیسے، لیکن ہم اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اور آپ عالموں کی عزت کریں، قدر کریں۔ ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے ان مقام تو غیر کیسے سمجھیں گے؟